ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان مکرم، آج کا جو دن ہے وہ غازی اسلام سیدنا سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک کا دن ہے۔ 1000 سال سے زیادہ زمانہ گزر گیا، آج ہی کے دن سیدی سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہرائچ شریف کی سرزمین پر لاکھوں کفار کے نرغے میں جام شہادت نوش کیا تھا۔ سیدنا سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ مرد قلندر اور وہ غازی اسلام اور وہ اسلام کے عظیم مجاہد ہیں جنہوں نے سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے ہندوستان میں آنے سے پہلے یہاں کے کفر کے ماحول میں اسلام کا چراغ جلا کر کے رکھا تھا۔ یہ 21 رجب 405 سن ہجری اور 15 فروری 1015 میں اتوار کے دن صبح کے وقت میں اجمیر شریف میں پیدا ہوئے تھے۔ سیدنا سرکار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش اجمیر شریف میں ہوئی تھی، یعنی سلطان محمود غزنوی کی طرف سے سیدنا سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد اجمیر شریف میں اس وقت حاکم تھے اور وہیں پر مقرر تھے، تو اسی وقت میں سیدنا سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمیر شریف میں خواجہ غریب نواز کے آنے سے 181 سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ خواجہ غریب نواز کے آنے سے تقریباً 200 سال پہلے اجمیر معلیٰ میں آپ جو ہے وہ پیدا ہوئے اور اس وقت انہوں نے ہندوستان کے اندر اسلام کی روشنی کو پھیلایا۔ اور یہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے 12ویں پشت کے اندر جا کر کے مل جاتے ہیں، یعنی آپ کا جو شجرہ نسب ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ اور یہ کس قدر با کمال تھے وہ تو خود ایک الگ کہانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو کمالات عطا فرمائے تھے وہ آپ کی سیرت سے عیاں ہے۔ جب آپ پیدا ہوئے آپ کے والد محترم چونکہ اجمیر شریف کے حاکم تھے، بڑی خوشی کا اظہار کیا، فقراء غربا کے اندر بڑے جو ہے وہ انعامات تقسیم کیے۔ سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر شریف جب 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کی ہوئی تو آپ کی بسم اللہ خوانی ہوئی، اور 9 سال کے اندر آپ 9 سال کے ہوئے، 9 سال کی عمر میں آپ نے تمام علوم دینیہ سے فراغت پائی اور زبردست عالم بن کر کے منصہ شہود پر جلوہ گر ہوئے، اور تقوی پرہیزگاری تو لاجواب تھی ہی۔ آپ سیدنا محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھانجے لگتے ہیں رشتے کے اندر، اور اسی عمر میں 9 سال کی عمر میں ہی تقوی پرہیزگاری کا یہ عالم تھا۔ فجر بعد لوگوں کو تصوف کا درس دیتے، اوراد و وظائف پڑھتے اور ہر وقت اللہ کے ذکر کے اندر مگن رہتے تھے، مست رہا کرتے تھے۔ 10 سال کی عمر ہوئی تھی تبھی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شجاعت و بہادری وہ عطا فرمائی تھی کہ 10 سال کی عمر میں ہی آپ نے پہلی جنگ لڑی اور فتح پائی آپ نے۔ جب سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان میں قنوج کے والی سے جنگ کرنے کے لیے آئے تھے تو اس وقت پہلی بار آپ نے اپنے بھانجے سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا
تو چہرہ دیکھتے ہی پتہ چل گیا تھا کہ یہ نوجوان کوئی معمولی نہیں ہے، چہرے سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ اپنے وقت کا بڑا با کمال آدمی ہے۔ تو یہ اپنی بہن سے انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ میں چلو، اور میرے بھانجے کو میں ساتھ میں غزنی لے کر کے جاؤں گا۔ افغانستان کے والی تھے، حاکم تھے، تو ساتھ میں لے کر کے گئے وہیں پر، اور آپ کے اندر کمالات پہلے ہی سے موجود تھے، تو وہاں کا جو وزیر تھا وہ آپ سے حسد رکھنے لگا۔ وہ سمجھ گیا کہ اگر اس زمین پہ یہ رہیں گے تو میرا چراغ نہیں جل پائے گا، اور سلطان محمود غزنوی کو بھی احساس ہو گیا، تو انہوں نے بہتر یہی سمجھا کہ سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو ہے وہ ہندوستان کی طرف دوبارہ روانہ فرما دیں۔ اور سلطان محمود غزنوی کو پتا تھا کہ یہ باکمال نوجوان ہے، کیونکہ جب سومناتھ کا مندر فتح ہوا تھا اس زمانے کی بات ہے کہ سلطان محمود غزنوی سومناتھ سے یہاں کا جو سب سے بڑا ہندوؤں کا بت تھا وہ غزنی لے کر کے گیا تھا، تو ہندوؤں نے کروڑوں اربوں خربوں روپے پیش کیے تھے کہ یہ بت ہمیں واپس کر دیا جائے، اور جو ہے وہ اتنی رقم ہماری طرف سے قبول کر لی جائے۔ تو سلطان بت تو بیچنے والا تھا نہیں، لیکن پھر بھی مشورہ کیا۔ اس وقت کم عمری کے عالم کے اندر حضرت سیدی سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو مشورہ دیا تھا وہ یہی مشورہ دیا تھا کہ آپ ہرگز پیسہ نہ لیں، بت کو جو ہے وہ توڑ دیں، کیونکہ کل قیامت کے میدان کے اندر جب آذر بت تراش کو جب بلایا جائے گا تو یہ نہ کہا جائے کہ محمود بت فروش کو بلایا جائے، تم بت بیچو گے تو بت فروش بن جاؤ گے، لہذا بت کی سوداگری نہ کرو۔ آپ نے اس عمر کے اندر یہ بہترین مشورہ دیا تھا۔ اب جب سیدی سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان کی طرف دوبارہ روانہ ہوئے، اور آپ نے یہاں پر آ کر کے رات میں بارہ بنکی میں سید ابراہیم کے مزار پر رات بھر عبادت کی، پھر اس کے بعد میں شیو پور آپ نے فتح کیا اور ملتان فتح کیا، پھر اجودن میں پاک پٹن کے اندر جو ہے وہ آپ سال بھر سے زیادہ مقیم رہے، عبادت و ریاضت کے اندر مصروف رہے، پھر دہلی کی طرف بڑھے۔ دہلی میں جو ہے وہ آپ نے 14 لاکھ کے ہندوؤں کا لشکر کا مقابلہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا فرمائی۔ آپ کے ساتھ میں 60,000 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا تھا، اور پھر اس کے بعد میں آپ نے میرٹھ فتح کیا، کنوج فتح کیا، کٹرا اور مانک پور کے راجاؤں نے آپ کو زہر دینے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بچایا، اور آپ نے کٹرا اور مانک پور کے علاقے کو بھی فتح فرمایا۔ اور پھر آپ فتوحات کو آگے بڑھاتے ہوئے بہرائچ شریف کے اندر پہنچے۔ آپ نے وہاں پہ جانے کے بعد میں کہا تھا کہ ہندوستان کی جو سرزمین ہے میرے لیے اگرچہ وہ اجنبی ہے، لیکن مجھے یہاں سے محبت کی بو آتی ہے۔ بہرائچ کی سرزمین میں پہنچنے کے بعد میں آپ نے کہا تھا، اور آپ جب بہرائچ کے اندر پہنچے تو ایک روایت کے مطابق شعبان یا رمضان کا مہینہ تھا، 423 کے اندر آپ بہرائچ کے اندر تشریف فرما ہوئے، یعنی آج سے تقریباً 1020 سال پہلے کی یہ بات ہے۔ 1020 سال پہلے 423 کے اندر آپ بہرائچ شریف کے اندر جلوہ بار ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 18 سال اور 2 مہینے کی آپ کی عمر تھی۔ اس وقت درگاہ جہاں پہ آپ کی بنی ہوئی ہے وہیں پہ قریب ایک مہوے کا درخت تھا، وہاں پہ آپ آرام کرتے تھے اور کہا کرتے تھے مجھے یہاں سے جو ہے وہ محبت کی بو آتی ہے۔ اور آپ کے ساتھ میں جو آپ کے رفقا تھے وہیں عبادت و ریاضت کرتے تھے۔ اسی زمانے میں آپ نے خواب دیکھا تھا کہ آپ کی والدہ محترمہ آپ کے لیے پھولوں کی مالا لے کر کے آئی ہے اور آپ کی شادی ہے۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے یہ خواب جو ہے وہ علماء کرام کے سامنے پیش کیا، تو علماء نے بتایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ یہ آپ کی وہ دنیاوی شادی نہیں ہے، آپ کو شہادت کا جوڑا پہنایا جائے گا اور عنقریب آپ جام شہادت نوش کریں گے۔ اس زمانے میں 21 رازاؤں کی کئی لاکھ کی فوج تھی، وہ آپ کو بہرائچ سے نکلنے کے لیے آمادہ کرنے لگی، لیکن آپ نے ان کو سمجھایا اور کہا کہ میں یہاں پہ کچھ تم سے جنگ کرنے نہیں آیا ہوں، میں تو ایسے ہی چلا آیا ہوں۔
صلح کی جو ہے وہ آپ نے ان سے پیشکش کی، لیکن وہ لوگ مغرور تھے، انہوں نے انکار کر دیا، اور 21 راجاؤں کی کئی لاکھ کی فوج تھی، انہیں بڑا غرور تھا تو آپ نے جب دیکھا کہ یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ان سے جنگ کی، کئی لاکھ کی فوج سے آپ نے مقابلہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا فرمائی اور 5 راجے گرفتار کر کے آپ کے سامنے لائے گئے۔ پھر ایک زمانے کے بعد میں انہوں نے آپ کے خلاف پھر تیاری کی اور دریا کے کنارے راجاؤں کا بہت بڑا، پہلے سے بھی بڑا، کئی لاکھ کا لشکر آپ سے مقابلے کے لیے آیا، زہریلی کیلیں راستے میں بچھائی گئیں تاکہ آپ کے گھوڑے زخمی ہو جائیں، گولا وغیرہ جو ہے گولوں کا انتظام کیا گیا، دریائے قتلہ پر زبردست مقابلہ ہوا، اور ایک روایت کے مطابق 3 لاکھ مسلمان اس مقابلے میں شہید ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس جنگ کے اندر فتح عطا فرمائی اور آپ نے ان بے شمار راجاؤں کے لشکر کو شکست دے کر کے واپس بہرائچ کے اندر آپ تشریف لائے۔ واپسی کے بعد میں اب ہندوستان کے راجاؤں نے دھرم کے نام پر جنگ چھیڑ دی اور پورے ہندوستان میں پرچار کیا کہ ہندو دھرم کو بچانا ہے تو اس فقیر کو یہاں سے نکالنا ہوگا۔ سلطان سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلاف بہت بڑے لشکر کی تیاری ہوئی، سادھو اور ان کے پنڈت وغیرہ پورے ہندوستان میں پرچار کرنے لگے اور لاکھوں کا لشکر جو ہے وہ آپ کے خلاف دھرم کے نام پر جمع کیا گیا۔ اس وقت سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے جانثاروں کے سامنے خطاب کیا تھا کہ اب ہم لوگوں کی تعداد کم ہے اور ان کی تعداد ٹڈی دل کی طرح ہے، ٹڈیوں کی طرح یہ لوگ لشکر لے کر کے آ رہے ہیں، جس کو بھی جانا ہو وہ جا سکتا ہے، لیکن آپ کے ساتھ میں جو رفقائے کار تھے انہوں نے جانا گوارا نہیں کیا، اور سیدی سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر بھی شہادت کا نشہ طاری تھا، آپ نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا اور ہر وقت شوق شہادت کے اندر آپ مگن رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب رجب کی 13 تاریخ آئی، سنیچر کا دن تھا، صبح کا وقت تھا، لاکھوں ایک دم بالکل چیونٹیوں کی طرح لشکر لے کر کے وہ سارے ہندو حملہ آور ہوئے، دن بھر جنگ چلتی رہی، دن بھر کے اندر لاکھوں لوگ مرے، دونوں طرف سے لاکھوں لوگوں نے جو ہے موت پائی، ادھر سے بھی بے شمار مسلمان جو ہے وہ شہید ہوئے، سورج ڈوب گیا، دونوں لشکر اپنی اپنی جگہ میں چلے گئے۔ رات کے وقت میں سیدی سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عبادت میں مصروف ہو گئے، شہداء کی تعداد تو کہ زیادہ تھی، دفن کرنے کا وقت نہیں تھا، تو جب آپ بہرائچ میں تشریف لے گئے تھے تو ایک سورج کنڈ نام کی ایک جگہ تھی جہاں پر دریا کے کنارے وہ پوجا کیا کرتے تھے، چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے مورتیوں کے پاس میں، تو آپ کے ساتھیوں نے کہا تھا کہ اس کو ہم یہاں سے ہٹا دیں، تو سیدی سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ اس سورج کنڈ کو ایسے ہی رہنے دیا جائے، مجھے یہاں سے اسلام کی خوشبو آتی ہے، تو یہ آپ کی نگاہیں جو ہے وہ پہلے ہی دیکھ چکی تھی۔ جب رجب المرجب کی 14 تاریخ آئی تو آپ نے وضو بنایا، ظہر کی نماز ادا کی، سورہ فتح کی تلاوت کی، گھوڑے پہ سوار ہوئے اور لشکر کے ساتھ میں میدان میں کود پڑے۔ جب لشکر کو پتہ چلا کہ خود سیدی سالار مسعود غازی آج مقابلے میں آئے ہیں تو بڑی حوصلہ افزائی ہوئی ان کی، ایسی زبردست جنگ ہوئی کہ وہ ٹڈیوں کی طرح جو لشکر تھا سب چھٹ گیا اور سارے راجے مہاراجے بھاگنے لگے اور فوج ساری چھٹ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے قریب کر دیا، لیکن رائے شیر دیو جو تھا وہ بھاگ کر کے ایک ٹیلے پہ چڑھ گیا اور وہیں سے اس نے تیر چلایا۔ رجب المرجب یعنی آج کے دن 14 تاریخ تھی، وہ سیدی سالار مسعود غازی کی شہ رگ پہ آ کر کے وہ تیر لگا، اور آپ جب گھوڑے سے گرنے کے قریب ہوئے تو ایک سکندر دیوانہ تھا جن کا مزار آج بھی سیدی سالار مسعود غازی کے روضے میں ہے، وہ آگے بڑھا، اس نے سیدی سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تھام لیا اور مہوے کا جو درخت تھا اسی کے پاس میں لے جا کر کے لٹایا اور آپ نے کلمہ شہادت پڑھا۔ 18 سال 11 مہینے اور 24 دن کی عمر تھی، عصر کا وقت تھا، اتوار کا دن تھا، رجب کی 14 تاریخ تھی، سن ہجری جو ہے وہ
سن عیسوی 1033 تھی اور 10 جولائی تھی. اس دن آپ نے وہی مہوے کے درخت کے نیچے بہرائچ کی سرزمین پر جام شہادت نوش کیا. جو سکندر دیوانہ تھا وہ مسلمانوں میں کھڑا ہو کر کے اعلان کرنے لگا کہ غازی شہید ہو گئے ہیں. جب مسلمانوں کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ اب جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سب مسلمان ٹوٹ پڑے اور جو لاکھوں مسلمان تھے اس میدان میں سب نے جو ہے وہ شہادت پائی. رات کا وقت ہوا. کافر سیدی سالار مسعود غازی کی لاش کو تلاش کرنے لگے. باغ میں آئے لیکن اللہ نے ان کی نگاہوں سے آپ کی لاش مبارک کو چھپا دیا اور وہ دیکھ نہیں پائے. اور ادھر جو 2-3 زخمی بچ گئے تھے وہ دوڑ کر کے گئے. سید ابراہیم کو جا کر کے انہوں نے خبر دی کہ غازی شہید ہو گئے ہیں, مسلمانوں نے شہادت پائی ہے. تو انہوں نے بھی جنگی ہتھیار پہن لیے کہ اب ہم کو بھی زندہ رہنے سے کوئی مطلب نہیں, ہم بھی جو ہے وہ شہادت کے لیے اب جنگ کرتے ہیں. لیکن رات میں سیدی سالار مسعود غازی کو انہوں نے خواب میں دیکھا. انہوں نے کہا کہ ابراہیم تم کو ابھی نہیں, ابھی تمہیں ایک کام باقی ہے. میری لاش فلاں جگہ موجود ہے باغ میں, تم جاؤ اور اس کو دفن کرو, اور میرے پہلو میں ہی دیوانہ سکندر بھی موجود ہے, اس کو بھی دفن کرو. اب آئے اور آنے کے بعد میں انہوں نے دیکھا تو لاش وہیں پر موجود تھی, دفن کیا جہاں پہ آج سیدی سالار مسعود غازی علیہ رحمہ کا مزار مبارک ہے. دیوانے کو بھی وہیں پہ دفن کیا اور پھر میدان جنگ میں کود پڑے. اب کافروں کو پتہ چلا کہ مسلمان اب بھی باقی ہیں تو مقابلے کے لیے آئے, لیکن جس نے سیدی سالار مسعود غازی پہ تیر چلایا تھا شہر دیو, اس کو آپ نے قتل کر دیا اور اپنے غازی کا بدلہ لیا. اور شام ہوتے ہوتے سارے مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا اور اس طرح ایک بار پھر اسلام کا اجالا ہندوستان کی سرزمین پر پھیلنے کے بعد میں کفر کا اندھیرا چھا گیا. اور پھر اس کفر کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے 181 سال کے بعد میں سیدی خواجہ غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے. یہ جو لاشیں ہیں چونکہ دفن کرنے کا موقع نہیں تھا, اس لیے کنوؤں میں, گڑھوں میں اور مختلف جگہوں پر ان لاشوں کو مسلمانوں کی دفن کیا گیا تھا. اسی لیے کہتے ہیں کہ آج بھی بہرائچ کے چپے چپے پر شہیدوں کی لاشیں دفن ہیں. اسی لیے جب اہل ولایت جب وہاں پہ جاتے ہیں تو بہت ادب سے چلتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ شہید کی لاش کے اوپر ہمارا قدم پڑ جائے. تو یہ وہ غازی تھے جنہوں نے ہمیں جینے کا ڈھنگ دیا اور ان کے اجر سے پاک کی تاریخ ہے. ان کی بارگاہ میں ہم فاتحہ خوانی کرتے ہیں, درود پاک پڑھیں, سورہ فاتحہ پڑھیں, 3 بار قل ہو اللہ شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم لا رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ احد اللہ الصمد اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد سیدنا مولانا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, جو کل شریف پڑھا ہے اللہ, جو بھی تلاوت کی مولا ان کا ثواب تیرے محبوب اکرم سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں نظر مولا قبول فرما. جملہ انبیاء کرام مرسلین نظام علیہ السلام کی بارگاہوں میں نظر مولا قبول فرما. تمام صحابہ کرام, صحابیات, ازواج مطہرات, بنات طیبات, اولاد امجاد, اہل بیت اطہار کی بارگاہوں میں نظر قبول فرما. جملہ سلاسل کے تمام مشائخ, تمام بزرگان دین, بالخصوص سیدی آقائی مولائی ملجائی ماوائی سیدی سرکار غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ پاک میں نظر مولا قبول فرما. بالخصوص مولا جو کچھ بھی پڑھا گیا اس کا ثواب غازی اسلام سیدی سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ پاک میں نظر قبول فرما. سید سلطان محمود غزنوی اور سید سالار مسعود غازی کے والدین, وہ لاکھوں مسلمان جنہوں نے سیدی سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ میں ہندوستان بالخصوص بہرائچ کی سرزمین پر
اسلام کی روشنی کو پھیلانے کے لیے آندھیوں میں چراغ جلا کر کے اسلام کو زندگی عطا کی، ان تمام شہداء کرام کی بارگاہ میں نذر مولا قبول فرما۔ حضور سیدی سرکار خواجہ غریب نواز سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی مخدوم فقی علی مائمی بہاؤدین شاہ بابا صوفی حمد ناگوری اور دیگر تمام مہوان بارگاہ کی بارگاہوں میں نذر مولا قبول فرما۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان حجت الاسلام، علامہ حامد رضا خان مفتی آدمین مصطفیٰ رضا خان مفسر قرآن، علامہ ابراہیم رضا خان، حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری ازہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ پاک میں نذر مولا قبول فرما۔ جملہ مومنین مومنات کل امت مسلمہ کو اس کا ثواب عطا فرما۔ اے اللہ غازیان اسلام کو اسلام و مسلمین کی طرف سے جزائے خیر عطا فرما، ان کی قبروں پر رحمت و انوار کی بارش نازل فرما۔ اے اللہ ان سرفروشان اسلام کی مولا جان نثاری، جذبہ شہادت، خدمت دین اور دین حق کے لیے مولا قربانی کے جذبوں کو مولا ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرما۔ اے اللہ ان کے مولا ان جذبوں کا صدقہ ہم گنہگاروں کو بھی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔